سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، پہلے اس سے کہ تم ان کو چھو، وقد فرضتم لهن فریضہ، جبکہ تم ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے ہو، فنصف ما فرضتم، تو پھر ان کے لیے آدھا ہوگا اس کا جو تم نے ان سے طے کیا، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا وہ شخص معاف کر دے، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وان تعفوا اقرب للتقوی، اور اگر تم مرد معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور مت بھولا کرو اس فضیلت کو جو تمہیں اللہ نے آپس میں دی، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ پاک تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سلسلہ احکامات میں 33ویں حکم کی دوسری صورت کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو رخصتی سے قبل خلوت صحیحہ اور اس کو ٹچ کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دے تو اس صورت میں حق مہر کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ حق مہر نکاح کے وقت طے ہی نہیں ہوا تھا، اس صورت کا حکم اللہ پاک نے گزشتہ آیت میں بیان فرمایا جو کل کے درس میں گزر چکا، کہ ایسی صورت میں عورت کے لیے کوئی طے شدہ حق مہر تو نہیں ہوگا، البتہ خامند کو چاہیے کہ اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ، تحائف، کوئی گفٹ، کوئی نذرانہ اپنی طرف سے دے کر پھر رخصت کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر طے ہوا تھا لیکن رخصتی کی نوبت نہیں آئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، مجامعت نہیں ہوئی، ٹچ کرنے سے بھی پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ ایسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حکم ہے اس کو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، اور وہ حکم یہ ہے کہ فنصف ما فرضتم، ایسی صورت کے اندر جو طے ہوا ہے اس کا آدھا دینا ہوگا۔ اگر کسی نے 10,000 طے کیا ہے تو وہ آدھا حق مہر دے گا 5,000، 50,000 طے کیا ہے تو آدھا حق مہر دے گا 25,000، یعنی طلاق قبل الدخول کی شکل میں اگر حق مہر طے ہوا ہے
تو پھر آدھا حق مہر یہ عورت کا حق ہے۔ البتہ اس میں ایک استثنائی صورت اللہ پاک نے بیان فرمائی، وہ صورت یہ بیان فرمائی کہ عورت معاف کر دے، آدھا حق مہر اس کا حق بنتا ہے، لیکن وہ معاف کر دیتی کہ میں آدھا بھی نہیں لیتی، کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی ہے، لہذا میں اپنا آدھا بھی معاف کر دیتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اس کو معاف کرنے کا بھی پورا حق ہے۔ دوسری صورت یہ کہ مرد معاف کر دے۔ مرد معاف کر دے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ عرب کے اندر رواج تھا، ہمارے ہاں بھی آج کل تقریباً یہی رواج ہے کہ نکاح کے وقت ہی پورا حق مہر دے دیا جاتا تھا، جو حق مہر طے ہوتا وہ نکاح کے وقت ہی ادا کر دیتے۔ اب نکاح کے وقت جب حق مہر دے دیا اور دخول سے پہلے طلاق ہو گئی، رخصتی سے بھی پہلے طلاق ہو گئی، تو خامن تو حق مہر دے چکا ہے، اب تو اس نے واپس لینا ہے آدھا، کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی تو اب آدھا اس نے واپس لینا ہے۔ تو وہ اس آدھے کو واپس لینے کی بجائے وہ معاف کر دے کہ چلو جو میں دے چکا ہوں میں اب واپس نہیں لیتا۔ یہ صورت بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کو یہ فرمایا کہ تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے تمہیں عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ آگے 5ویں پارے میں آ گئے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں یہ عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کے معنی عورتوں کے منتظم، عورتوں کا خیال رکھنے والے، عورتوں کا خرچ اٹھانے والے۔ تو جب یہ مالی خرچ کی ذمہ داری اے مردوں تمہاری ہے اور اللہ نے تمہیں اسی لحاظ سے عورتوں پر فضیلت دی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس فضیلت کی لاج رکھو، پاس رکھو اور تم معاف کر دو، بجائے اس کے کہ عورت آدھا معاف کرے، تم پورا حق مہر دے کر آدھا کا اس پر گویا احسان کر دو۔ یہاں درمیان میں ایک لفظ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مرد معاف کر دے، اس کے لیے لفظ کیا فرمایا کہ یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی نکاح ایک گرہ کی طرح ہے، ایک گانٹھ کی طرح ہے، جیسے ہم کسی چیز کو گٹھ لگا دیتے ہیں، اس گٹھ کی اور اس گانٹھ کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ طلاق دینے کا اختیار صرف مرد کو ہے، عورت کو طلاق کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور اس کی وضاحت خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمائی ہے، جس کو امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے، اور یہ بہترین سند ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کی سند سے یہ حدیث دار قطنی میں موجود ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اس سے مراد زوج ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کون ہے؟ وہ خامد ہے۔ خامد کے سوا کسی کو بھی طلاق کا حق اور اختیار حاصل نہیں۔ یہاں ہمارے ہاں عام طور پہ کوئی پنچایتوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، عدالت کی تنسیخ نکاح بالکل آخری آپشن ہے کہ خامد نہ آباد کرے نہ طلاق دے، نشہ کرتا ہو، مارتا پیٹتا ہو، بساتا نہ ہو، خرچہ نہ دیتا ہو،
اور آباد بھی نہ کرتا ہو، طلاق بھی نہ دیتا ہو، ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ عورت کرے تو عدالت کو حق ہے کہ اگر خامند پیش نہیں ہوتا اور آباد بھی نہیں کرتا، طلاق بھی نہیں دیتا، تو وہ بأمر مجبوری تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ معمولی جھگڑوں پہ، معمولی بات پہ ذرا سا اختلاف ہوا اور چلے گئے تنسیخ نکاح کے لیے، اور وہاں عدالتوں میں پیسے دیے، کوئی تاریخ نہیں، کوئی پیشیاں نہیں، اور چپ کر کے عدالت سے ڈگری کرا لیا، اس سے نکاح ختم نہیں ہوگا۔ نکاح کا معاملہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، اس کے ختم کا اختیار اللہ رب العالمین نے صرف مرد کو دیا ہے، عورت کو یہ اختیار نہیں دیا۔ اگر عورتوں کے پاس یہ اختیار ہوتا تو دن میں نہ جانے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ طلاقیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے مرد کو حوصلہ بھی دیا ہے، جگرا بھی دیا ہے، اور اختیار بھی اسی کو دیا ہے۔ پر آج کل ہمارے مرد بھی جو ہیں وہ نہ مرد سے بنے ہوئے، ذرا سی بات پہ وہ 10 دفعہ طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں مولوی صاحب جی کوئی حل کڈو ادھر۔ مولوی ہن حل کتوں کڈے؟ اس لیے طلاق کا معاملہ بڑا ہی محتاط معاملہ ہے۔ مرد کو اختیار اس لیے دیا گیا کہ وہ حوصلے کے ساتھ، سکون کے ساتھ، انتہائی ناگزیر حالات میں اس اختیار کو استعمال کرے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے بیٹھو، من قبل ان تمسوهن، پہلے اس سے کہ تم ان کو چھو ٹچ کرو، اس سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو، تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پھر تم جو طے کیا ہے اس کا آدھا ان کو دو گے، الا سوائے اس کے کہ ان یعفونا، وہ عورتیں معاف کر دیں، وہ کہیں جی ہم اپنا وہ آدھا بھی نہیں لیتی، او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دے بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی خامن معاف کر دے۔ اور خامن کے معاف کرنے کی صورت کیا ہے کہ وہ پورا حق مہر دے چکا ہے تو وہ آدھا واپس نہ لے بلکہ اس کو چھوڑ دے۔ اور اللہ پاک مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ان تعفو، اگر تم معاف کر دیا کرو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تم ناز نخرے اٹھاؤ، تم اس کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرو، حق مہر معاف کرنا پڑے وہ بھی تم معاف کرو، یعنی ہر معاملے کے اندر مرد حوصلے کا ثبوت دے، بڑے پن کا ثبوت دے، اور اپنا دل بڑا کرے اور عورت کے ناز نخروں کو برداشت کرے۔ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں فضیلت دی ہے آپس میں، اس کو بھولا مت کرو۔ فضل کا معنی رزق حلال بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل کا معنی جنت بھی ہے، اللہ کی نعمت اور انعام اور احسان بھی ہے۔ یہاں فضل کا معنی فضیلت ہے، یعنی وہ فضیلت جو اللہ نے تم مردوں کو عورتوں پر دی ہے اس کو بھولا نہ کرو۔ تو جب اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، تو بڑے مقام کے تقاضے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے تقاضے کیا ہے کہ تمہیں اپنا دل بڑا کر کے معاف کرنا چاہیے، ٹکر نہیں لینی چاہیے اس سے۔ فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا میرے عزیز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہر حکم کے ساتھ تقریباً اسی طرح کا جملہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ معاملات ایسے ہیں جس میں کوئی کسی پہ پیرا نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ کو سامنے رکھ کے خامد اور بیوی اپنی زندگی گزاریں گے تو ان کی زندگیوں میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں اس بات کی توجہ دلائی
کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر خاوند زیادتی کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، جان بوجھ کے تنگ کرتا ہے، یا گالم گلوچ مار کٹائی کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر بیوی زیادتی کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، خاوند کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بے ادبی اور بے اکرامی کرتی ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس لیے دونوں کو یہ ہدایت ہے کہ اس کو سامنے رکھیں کہ ہمارے ہر عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین بھی نصیب فرمائے اور اپنے ان تمام احکامات کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا